جیسے صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر دین کو جدا کر دیا جائے اور اسٹیٹ کو الگ رن کرنے دیا جائے، اس سے کچھ دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو مورل ہے، جو ویلیو سسٹم ہے، وہ آپ کو آبویسلی کوئی تھیولوجی، کوئی الہامی چیز ہی دے گی جو پیغمبر یا کتاب دے گی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب اگر اس کو جدا کریں گے تو کیا اس اسٹیٹ کے اندر مورل جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ اس کو کون دے گا؟ پھر یہ سوال پیدا ہوگا. نہیں، اصل میں آپ اس کو یہ سیکولرزم کے تصور کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے اس کا کوئی موریلٹی سے تعلق کوئی نہیں. یہ تو صرف ایک ایسپیکٹ ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری اس میں قباحتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک جو ایسپیکٹ اس کا انسانی پہلو ہے وہ وہی ہے جو صوفیاء کے ہاں آپ کو نظر آئے گا. تو ڈاکٹر صاحب اس کو پھر جسٹس صاحب یوں کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ انسانیت کا جو پہلو ہے وہ مذہب کے اندر بھی تو ہے؟ پھر مذہب کو ایز اے سینٹرل سٹیج کیوں نہیں بنا لیتے؟ نہیں، مذہب تو سینٹرل سٹیج رہے گا. دیکھیے، جس وقت آپ ایک ایسا معاشرہ قائم کرتے ہیں جس میں ٹالرنس ہے، اب یہ ٹالرنس کا کانسیپٹ جو ہے یہ ایک طرح سے اس کی ایک ڈائمینشن سیکولرزم کی طرف بھی ہے. ایک ٹالرنس کا معاشرہ، آپ کی صحیح اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں ٹالرنس بھی ہے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بعض ایلیمنٹس جو آپ سیکولرزم میں دیکھتے ہیں جدید شکل میں وہ آپ کے اخلاقی عقیدے میں ہیں، تو ہاؤ کین یو سے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں آپ کے؟ اقبال کے ہاں یہی چیز آتی ہے کہ وہ سیکولرزم کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ سیکولرزم کی بنیاد جو ہے وہ مادی اور روحانی میں امتزاج فرق ہے، یعنی میٹا فزکس اور میٹیریل ورلڈ میں. اور اقبال یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو میٹیریل ورلڈ ہے وہ میٹیریل ورلڈ نہیں ہے، وہ غیر مرئی قوت ہے. اچھا، غیر مرئی قوت اگر میٹر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے سارا کا سارا روح ہی ہے. اچھا، اب جب سب کے سب روح ہو گئی تو پھر فرق کیا رہا سو کالڈ سیکولرزم میں اور اسپرچولزم اور اسپرٹ اینڈ پروفین میں فرق کیا رہا؟ تصور جو چرچ کا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز سیکرڈ کے علاوہ ہے وہ پروفین ہے. سیکرڈ وہ قوانین ہیں جو کہ بائبل نے بنا دیے ہیں، اللہ نے بنا دیے ہوئے ہیں. پروفینٹی وہ ہے جو کہ آپ اس پر اس سے علیحدہ کرتے ہیں، یا مین میڈ لاز آر پروفین. اچھا، ہمارے ہاں یہ تصور اس شکل میں موجود ہی نہیں اسلام میں. ہم تمیز کرتے ہیں عبادات میں اور معاملات میں. معاملات از سم تھنگ ٹو ڈو ود یور ایوری ڈے منڈین لائف. معاملات کا جو قوانین ہیں یا قانون سازی ہے اس کے متعلق کم از کم جو عیسائیت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے خدا نے بنا رکھے ہیں. سو وہ معاملات میں اور عبادات میں تمیز نہیں کرتے، ایک ہی چیز ہے. ہم کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں مختلف ہیں مگر فنکشنلی مختلف ہیں، انتظامی طور پر یہ مختلف ہیں. لیکن جہاں تک معاملات کا تعلق ہے اجتہاد تو اسی میں ہوتا ہے. جہاں تک عبادات کا تعلق اس میں تو اجتہاد کی فی الحال ضرورت بھی پیش نہیں آئی. ہاں، اگر آپ کسی اور پلانٹ پر چلے جائیں گے تو وہاں پہ قبلے کا مسئلہ طے کرنا پڑے گا اجتہاد کے ذریعے کہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں. وہ تو اس وقت آئے گی پر نماز کیسے پڑھیں، ہاں، اوقات کیا ہوں گے، اوقات کیا ہوں، وہ مسائل. اب یہ چاند کا مسئلہ ہے. جی، یہ سب سے بڑا مسئلہ تو زکوٰۃ کا ہے کہ آپ کو اس کے لیے کرائیٹیرین کیا ہو. کیا زکوٰۃ کے ذریعے آپ ٹیکسز اور نافذ نہیں کریں گے؟ پرانے زمانے میں اسلام ہی میں ہماری سورسز اسٹیٹ کی انکم کی کیا تھی؟ مال غنیمت، جزیہ، یہ سورسز تھیں. اب جزیہ کہیں بھی کسی مسلمان ملک میں نہیں لیا جاتا. تو جزیہ تمام مسلمانوں سے لیا جاتا ہے. جزیہ از ٹیکس. مسلمان سے زکوٰۃ لی جائے گی، غیر مسلم سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، ٹیکس لیا جائے گا اسے. اب تو امتیاز. اب کی بات کرتے ہو، اب تو اسلام تو یہ ہے نہیں. اسلام ایز اے سسٹم ڈزنٹ ایگزسٹ اینی ویئر. ٹھیک ہے، یہ ہماری کتابوں میں ہے. آپ کا کہنا بھی درست ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا. اب اصل میں فرق کیا ہے کہ یہ جزیہ جو ہے بدل ہے اس کا کہ آخر ایک شخص کو کوئی تو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ملک کے اندر. تو غنیمہ بھی سورس آف انکم تھی. نہیں، وہ ہے، وہ بھی ایک ہے، لیکن یہ بھی خیال غلط ہے کوئی اور ٹیکسز نہیں تھے. نہیں، اور ٹیکسز تھے، اس پر اعتراض نہیں، اور ٹیکسز تھے، لیکن یہ چونگی کا معاملہ یہ تھا، ایکسپورٹ امپورٹ کے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بالکل اور پہلو کی طرف آتے ہیں. یہ جو نظام ہے
اس کو لانے والا ایک شخص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں جو بگننگ ہوتی ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ ڈکلیریشن سے کر رہا ہے، اور یہ ڈکلیریشن اپنی پیک پہ پہنچتی ہے جب یہ ڈکلیریشن 1.25 لاکھ لوگوں کے اوپر آخری خطبے میں کی جا رہی ہے. اب یہ سارا ایک سفر ہے جو کہ مکے میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، قوانین جو ہیں وہ مختلف آ رہے ہیں، پہلے عبادات کے آ رہے ہیں، پھر نفس کے اوپر بہت سے جبر آ رہے ہیں. یہ سارا پروسیس ہے. اس ساری کہانی کو، اس ساری تصویر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کن فیزز میں یہ ڈیولپ ہو رہی ہے؟ کیونکہ آبویسلی اس ساری بات نے پھر قیامت تک قائم ہونا ہے. دیکھیے، سب سے پہلی شے ہے دعوت بذریعہ قرآن. دس از دی فرسٹ فیز آف دی ریولیوشنری پروسیس آف محمد. وہ الہدا جو کامل ہوئی اور حضور کو ملی، اب اسے لوگوں تک پہنچاؤ. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف آپ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ کام پہلا، دعوت تھرو قرآن. اب جو لوگ بھی اس کو قبول کر لیں، اور میں اسے کہا کرتا ہوں جیسے میگنیٹ ہے، جو سلیم الفطرت لوگ ہیں انہیں یہ کھینچ لیتا ہے. جیسے ہم نے کبھی 5ویں جماعت میں پہلا تجربہ کیا تھا، لوہ چون اور لکڑی کا برادہ مکس کیا، علیحدہ کرو. تو علیحدہ کیسے کرو؟ لے لو بھائی ہاتھ میں میگنیٹ، جو لوہے کے ذرات ہیں وہ چیزیں جڑ جائیں گے. تو قرآن مجید کو یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ، معاشرے کے اندر وہ میگنیٹ پھر اب آ گئے خریدو. اب ان کی تربیت کیا، انہیں جو بھی سفلی جذبات سے بالا تر کر کے ایک اعلیٰ نصب العین کے لیے جینے اور مرنے کا کے لیے تیار کرنا. یہ بھی ایک لمبا پروسیس، لمبا پروسیس. وَيُزَكِّيهِمْ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. تزکیہ کس لیے کہ بہت سے ارادے ہو سکتے. کوئی آ جائے اسی خیال سے کہ چلو محمد کی حکومت بنے گی تو اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارے بھی جو ہے یہ حاصل ہو جائے گی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. یہ حضرت مجنون کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی.